الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. متفق عليه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کے کلام پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جس حکم کو نہایت تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ حکم ہے نماز. اس حکم کی جس قدر تاکید آئی ہے قرآن اور احادیث میں، اتنی تاکید کسی اور حکم کے بارے میں قرآن حدیث میں نہیں ملتی. نماز ہی وہ تحفہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو بھی احکامات دیے وہ دنیا میں دیے، زمین پر دیے، مگر جب نماز کی باری آئی اللہ رب العزت کی ذات عالی نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا، اور معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ اللہ رب العزت نے دیا، جو حکم دیا، وہ نماز کا تحفہ تھا اور نماز کا حکم تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کا تحفہ لائے ہیں وہ آسمان سے لے کر آئے ہیں. اللہ رب العزت نے آسمان پر بلا کر اس حکم کی اہمیت ہمارے سامنے رکھنی تھی کہ جو اعلیٰ چیز ہوتی ہے وہ اعلیٰ جگہ پر دی جاتی ہے. قرآن مجید میں جا بجا کئی مقامات پر علماء کرام نے لکھا ہے، کہیں صراحتاً، کہیں اشارتاً اور کہیں کنایتاً، اللہ رب العزت نے کم و بیش 700 سے زیادہ مقامات پر نماز کا حکم ارشاد فرمایا. قرآن مجید کے آغاز ہی میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے: الف لام میم ذالک الکتاب. یہ عظیم الشان کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، یہ متقین لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے سراپا ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات اکیلے ہے، تنہا ہے، بے نیاز ہے، اولاد سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے. قیامت کو، جہنم کو، جنت کو، قبر کو، ان چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، فرمودات ہمارے سامنے ہیں، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. ایمان لانے کے فوراً بعد الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کے فوراً بعد جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ ایسے ہی ایمان والے لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. ایمان لانے کے بعد فوراً نماز کا حکم ہے. اور آگے ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس رزق میں سے میری راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. دوسرے مقام پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ،
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہو جاؤ، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے ہم بن جائیں۔ اللہ رب العزت کا ایک اور ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر قسم کی بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ انسان جب نماز کا عادی بن جاتا ہے، نماز کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں۔ اور یہ نماز کا اثر بھی ہے۔ اللہ رب العزت کا ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ یہ نماز صرف اپنی حد تک، اپنی ذات تک محدود نہیں ہونی چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کا حکم دینا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرو۔ اور یہ نہیں ہونا چاہیے ہم ہوں یا گھر والے ہوں کہ ایک نماز پڑھی اور دو نمازیں گول کر دیں، چھوڑ دیں، یا 3 نمازیں پڑھیں 2 چھوڑ دیں، 4 نمازیں پڑھیں 1 چھوڑ دیں۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا نماز کا حکم بھی کرو اور اس نماز پر ان کو جمائے رکھو۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لا نسألک رزقا، رزق کا سوال ہم سے مت کیجئے گا، رزق کا سوال ہم سے مت کیجئے گا، نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو دیں گے، والعاقبۃ للتقوی اور بہترین انجام پرہیزگاروں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ کہ اپنی اولادوں کو نماز کا حکم کرو، وہم ابناء 7 سنین جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا اور نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو، وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائیں، ہمارا بچہ اگر ایک دن کسی روزگار پر نہیں گیا، اسکول کالج یونیورسٹی پر نہیں گیا، ناغہ ہو گیا، ہم ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ غصہ بھی کرتے ہیں، مگر یہ ہمارا بچہ، یہ ہماری نسل اگر کسی ایک نماز کو چھوڑ دیتی ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ایمان میں تھوڑی کمزوری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، بنی الاسلام علی 5 کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت کا دروازہ بند ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس وحدانیت اور رسالت کا اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلا جو حکم ہے اس حدیث شریف میں، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اقام الصلاۃ نماز کو قائم کرو۔ تیسرا حکم ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ ادا کرو، والحج صاحب استطاعت ہو تو حج کی سعادت بھی حاصل کرو، وصوم رمضان اور رمضان المبارک کے مبارک روزے بھی رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزمہ امر فزع الی الصلاۃ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل امر پیش آ جایا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، نماز میں اس کا حل تلاش کیا کرتے تھے۔ ان تمام قرآن مجید کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اول نمبر پر نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائیں، پاسداری کرنے والے بن جائیں، اور ہمارے سامنے کوئی بھی حکم آ جائے، اس کا ہم کوئی بھی مشکل امر پیش آ جائے، اس کا حل ہم نماز میں تلاش کریں۔
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں محبت کرنے والے تھے، سچے عاشق رسول تھے، اولین درجے کے محبت کرنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، سفر پر نکلے ہوئے تھے، کسی نے خبر دی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اونٹ سے نیچے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ فرمایا ہم نے وہ کیا جو ہمیں حکم تھا، ہم نے وہ کیا جو ہمیں حکم تھا۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ رب العزت سے مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ اسی طرح ایک جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کی موت کا وقت آیا، روح قبض ہونے کا وقت آیا، جو اردا گرد لوگ موجود تھے ان سے کہا جب میری روح قبض ہو جائے، میری روح جب پرواز ہو جائے، تم میں سے کسی کو میں اجازت نہیں دیتا کہ وہ مجھ پر روئے، بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے میرے لیے دعا اور استغفار کرنا۔ اور قرآن مجید کی یہ آیات بطور دلیل کے پڑھی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ رب العزت کا حکم بھی یہ ہے کہ تمہارے سامنے جب بھی کوئی مشکل امر پیش آئے، اللہ سے مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ تو ان تمام احادیث سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ قرآن مجید کی ان آیات سے سبق کیا ملتا ہے؟ کہ ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی الصلاۃ، جو نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والا ہوتا ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اکرمہ اللہ تعالی بخمس خصال، اللہ رب العزت اس کی 5 طریقے سے اکرام اور اس کا اعزاز فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں، اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں۔ اور نمبر 2، قبر کا عذاب اسے ہٹا دیتے ہیں۔ اور نمبر 3، اللہ رب العزت اس کو روز محشر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ دیکھو آج میں کامیاب ہو گیا۔ اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش مجھے نامہ عمل نہ دیا جاتا۔ تو وہاں پر جو ناکامی ہے، جو کامیابی ہے، وہ نماز پر منحصر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بھی ہے جو نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والا ہوگا، اللہ رب العزت تیسرا انعام اس کو یہ دیں گے کہ روز محشر اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور انعام اسے کیا ملے گا؟ وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ، کہ پل صراط کے اوپر سے بجلی کے کڑک کی طرح گزر جائے گا۔ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، 5واں انعام اسے یہ ملے گا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بڑے بڑے انعامات ہیں۔ یہاں پر اگر ہم غور کریں، انسان چونکہ حریص ہے، دنیا سے محبت رکھتا ہے، چاروں نے چار جتنا بھی کوشش کریں، تو اللہ رب العزت نے اس دھوکے والی دنیا کے لیے ایک انعام رکھا ہے۔ ہم در در کی جو ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دن رات جو خوار ہیں، وہ رزق کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں کی پابندی کرنے سے میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر دوں گا کہ تمہارے رزق میں برکت ہو جائے گی، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اور یہ دیکھا بھی گیا ہے، جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ مفسرین کرام نے اس آیات کے ذیل میں لکھا ہے کہ جو شخص نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ جو یہ ابھی ہماری حدیث چل رہی ہے، اسی حدیث میں آگے چل کر اللہ رب العزت نے
15 عذابات جو نماز نہیں پڑھتے، اس حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا میں ہے کچھ عذاب قبر کے ہیں، کچھ عذاب قبر سے نکلنے کے بعد ہیں، کچھ عذاب موت کے وقت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت عجیب حدیث ہے، بتانے کی بھی طاقت نہیں ہوتی، مگر یہ کہ ہمارے سامنے آ جاتا کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ نمازوں کی جو پاسداری نہیں کرتا، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ رب العزت سب سے پہلا عذاب اس پر یہ مسلط کرتے ہیں کہ اس کو ذلت والی زندگی دیتے ہیں۔ کون سی زندگی دیتے ہیں بھائی؟ ذلت والی۔ ہمیشہ ذلیل رہتا ہے، وہ خوار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی اس کے در کبھی اس کے در۔ جب ایک در کو چھوڑ دیں گے در در کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ موت کے وقت کا ایک عذاب یہ ہے کہ جب اس کو موت آئے گی، بھوک کی حالت میں موت آئے گی، حدیث کی روح سے۔ اور جب اس کو موت آئے گی، دوسرا عذاب یہ ہوگا موت کے وقت کہ اس کو پیاس کی شدت میں موت آئے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ اس وقت سمندر بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اتنا خطرناک عذاب۔ قبر کا جو ہے پہلا عذاب کہ اللہ رب العزت اس کی پسلیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھانے کے لیے ان ہاتھوں کی انگلیوں کو ان ہاتھوں میں یوں گھسایا، فرمایا کہ قبر کی دونوں دیواریں آپس میں اس طرح مل جائیں گی، اس کی ایک پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جائیں گی۔ یہ نماز چھوڑنے کا عذاب ہے۔ دوسرا عذاب قبر میں ہی ہوتا ہے کہ اس کی قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔ تیسرا عذاب قبر میں یہ ہوتا ہے نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت اس کی قبر میں ایک ایسی شکل کا سانپ مسلط کرتے ہیں، اس کے ناخن لوہے کے ہوتے ہیں، اتنے لمبے کہ اس کی لمبائی کو، اس کی مسافت کو ایک دن چل کر مکمل طے کیا جائے۔ وہ سانپ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے ظہر تک، ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک، عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب آفتاب تک، اور مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے فجر تک تجھے مارتا جاؤں، اور یہ اس کو قیامت تک ڈستا رہے گا۔ حدیث شریف کے ایسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب وہ سانپ اس کو ایک مرتبہ ڈستا ہے، وہ 70 ہاتھ مردہ زمین میں دھس جاتا ہے۔ خطرناک عذابات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا کیا جائے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر یہ نماز اچھی اور پوری نکل آئی، باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر یہ نماز پوری نہیں نکلی، خراب نکلی، فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، پھر سارے کے سارے اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اللہ رب العزت کا قرآن مجید ہے ہمارے سامنے بھرا پڑا ہے، جو ساری کی ساری ہمیں یہ تعلیم دیتی ہیں، ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہم نمازوں کی پاسداری کرنے والے ہوں، نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی جو تاکید ارشاد فرمائی ہے، اس میں علماء کرام کے بہت سے اقوال بھی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بے نمازی کی جو نحوست ہے، اس کے گھر کے 40 اس طرف گھر اور اس کے گھر کے بائیں طرف اس طرف 40 گھر، اس بے نمازی کی نحوست پہنچتی ہے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بے نمازی کو قرضہ بھی نہ دو، جو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ تمہارا حق دوبارہ کہاں سے ادا کرے گا۔ اور بے نمازی کو ایک عذاب اللہ رب العزت یہ دیتے ہیں موت کے وقت کہ اس کی روح آسانی سے نہیں نکلتی، اس کی روح آسانی سے نہیں نکلتی جب وہ سکرات کا وقت ہوتا ہے اس کا۔ قرآن مجید میں ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، جب اس کی موت کا وقت آئے گا، وہ اپنی ایک ایڑی کو دوسری ایڑی پر رگڑ رہا ہوگا، اس کی روح نہیں نکل رہی ہوگی۔
وجہ اس کی کیا ہے کہ فلا صدق ولا صلی، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، تصدیق نہیں کرتا تھا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہے 29واں پارہ سورۃ المدثر کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، فی جنات یتساءلون، یہ جنتی لوگ باہم ایک دوسرے سے سوالات کریں گے، ایک دوسرے سے سوالات کریں گے، عن المجرمین، مجرمین سے، ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، نہایت پریشان، غمگین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا، پوچھا کہ جبریل آج آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں جہنم کا نظارہ کر کے آ رہا ہوں، جہنم کا نظارہ کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا مجھے بھی بتاؤ، جہنم کا نظارہ جو آپ نے کیا ہے تفصیل ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، جہنم کے 7 طبقات ہیں، جہنم کے 7 طبقات ہیں۔ سب سے جو نچلا طبقہ ہے، وہاں پر منافقین کو اللہ رب العزت رکھیں گے۔ کس کو رکھیں گے بھائی؟ منافقین کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے منافقانہ رویے سے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، سب سے جو نچلا طبقہ ہے، اللہ رب العزت اس نچلے طبقے میں منافقین کو رکھیں گے۔ قرآن مجید کے 5ویں پارے میں بھی اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے۔ اور اس سے جو اوپر والا طبقہ ہے، وہاں پر اللہ رب العزت مشرکین کو رکھیں گے۔ اس سے جو اوپر والا طبقہ ہے، وہاں پر اللہ رب العزت سابئین کو رکھیں گے۔ سابئین کہتے ہیں ستارہ پرستوں کو، یہ سورج پرستوں کو، چاند پرستوں کو، یہ بھی سیارے ہیں۔ اللہ رب العزت آتش پرستوں کو رکھیں گے، جو آتشوں کی عبادت کرتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں، آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہودیوں کو رکھیں گے، اور چھٹے درجے پر اللہ رب العزت عیسائیوں کو رکھیں گے۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام خاموش ہو گئے، جبریل امین علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ آگے بتائیے کیوں خاموش ہو گئے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس 7ویں حصے میں آپ کی امت کے گناہگار بے نمازی ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت پر قربان جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی زبان سے یہ الفاظ سننے تھے کہ اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے آئے، زار و قطار بارگاہ الہی میں روئے، اپنی امت کے لیے، ان گناہ گاروں کے لیے، ان بے نمازیوں کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد گناہوں میں مبتلا ہوں گے، نمازوں کی پاسداری نہیں کریں گے، نمازوں کی جو حفاظت ہے اس کی حفاظت نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مسلسل اپنے حجرے مبارک میں رہے، مسجد میں آتے، نماز پڑھاتے دوبارہ اپنے حجرے مبارک میں، پھر مسجد میں آتے، نماز پڑھاتے، پھر اپنے حجرے مبارک میں۔ اپنے گھر بھی تشریف نہیں لے گئے، کسی ہماری اماں کے پاس بھی نہیں گئے، بیوی کے پاس۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے رہا نہ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، دروازے پر دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا، آپ جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کوئی جواب نہیں ملا، دروازے پر جب دستک دی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل و دل میں یہ خیال کیا کہ ان مقدس ہستیوں کو جب جواب نہیں ملا تو مجھے کہاں سے جواب ملے گا، تھی تو خود بھی مقدس ہستی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس میں حل سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر،
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حسن حضرت حسین کی اماں، اس کو بھیجا جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابا جان یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ 3 دن سے مسلسل آپ رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ بتائی جو ابھی ہمارے سامنے آئی کہ اللہ رب العزت میری امت کے گناہ گاروں کو، بے نمازیوں کو جہنم میں ڈالیں گے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں مسلسل 3 دن سے رو رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قدر آنسو بہتے ہوئے دیکھیں، جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ رب العزت تجھے روز محشر اس قدر دیں گے، اس قدر دیں گے، اس قدر دیں گے، فَتَرْضَىٰ تجھے راضی کر کے ہی چھوڑیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آخری وقت ہے، موت کا وقت ہے، روح نکلنے کا وقت ہے۔ اس وقت میں اور آپ کیا کریں گے؟ اپنی بیٹیوں کا، اپنے بیٹوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے والدین کا، اپنے رشتہ دار، اقارب، دوست، احباب، قریب کے ان لوگوں کو یاد کریں گے۔ نبی آخر الزماں، آمنہ کے لال، در یتیم، سرور کونین، ساقی کوثر، شافع محشر، میرے اور آپ کے رہبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت پر قربان جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح نکلنے کا وقت تھا، روح نکلنے کا جب وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ روح نکلنے کی جو تکلیف ہے کیا میری امت بھی برداشت کرے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا جی ہاں یہ تکلیف ہر ایک کو برداشت کرنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جتنی بھی قیامت تک آنے والی امت ہے، سارے کے سارے گناہ گاروں کی روحوں کو جمع کر کے جو تکلیف ہے وہ مجھ نبی کو دے دو، میری امتی کو نہیں دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز کا حکم فرمایا ہے۔ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نمازوں کی پاسداری کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت حسن حسین کو یاد نہیں کر رہے رضی اللہ عنہما، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اس کو یاد نہیں کر رہے۔ اماں عائشہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے، ہماری اماں سے، اس کو یاد نہیں کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں مجھے اور آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو ہم نماز نہیں پڑھتے میرے بھائی۔ تو یہ جتنے بھی قرآن مجید کی آیاتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے آئی ہیں، آج ہم اس مجلس میں یہ ارادہ کر کے اٹھیں انشاءاللہ آج کے بعد ہم نمازوں کی پاسداری کریں گے اور نمازوں کی حفاظت کریں گے۔ سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟